بیٹے بچے کو پیچھے کر دو. چلو الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر صدق اللہ العظیم. قابل قدر علماء ذوی الاحترام، حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہمارے لیے دوہری سعادت کی بات ہے. ایک تو شب معراج بھی ہے اور شب جمعہ بھی ہے. شب معراج بھی دعا قبول ہوتی ہے اور شب جمعہ بھی دعا قبول ہوتی ہے. خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جو برکت والی رات اور برکت والے دن کی قدر کرتے ہیں اور برکت والے دن و رات کے اوقات کو اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنے میں گزارتے ہیں. گزشتہ سال سے یہ سال ہمارے لیے بہتر ہے اس اعتبار سے کہ گزشتہ سال شب معراج ہم مسجد میں نہ منا سکے تھے. اس کریم کا کرم کہ اس سال اس نے ہمیں اپنے گھر میں شب معراج منانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کرے کہ اپنے گھر کے دروازے اور اپنے محبوب کا در امت مسلمہ کے لیے ہمیشہ کو کھلے رہیں اور ہم اسی طریقے سے اپنی جبین نیاز کو اپنے رب کی بارگاہ میں جھکاتے رہیں اور اسے منانے کی کوشش کرتے رہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سفر معراج یہ کوئی معمولی سفر نہیں. اس کو میں تھوڑا سا سمجھاتا ہوں تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی. دنیا میں جب بھی کوئی بڑا انسان سفر کرتا ہے تو اس کا سفر نامہ وہ خود لکھتا ہے یا اس کے مریدین لکھتے ہیں یا اس کے شاگرد لکھتے ہیں. یہاں سے بیٹھے یہاں پہنچے، ڈائری مینٹین ہوتی ہے نا، یہاں سے اٹھے، اس سے ملاقات ہوئی، فلائٹ میں بیٹھے، پھر وہاں پہنچے، پھر گاڑی آئی، پھر مکہ پہنچے، پھر مدینے پہنچے. یہ ساری چیزیں آدمی سفر نامہ لکھتا ہے. وہ سفر نامے دوسروں کے لیے رہنمائی کا کام کرتے ہیں کہ اب آپ کو مکہ شریف یا مدینہ شریف جانا ہے تو کسی کا سفر نامہ پڑھ لیں کہ بھئی پہلے کہاں اترنا چاہیے، کیا دشواریاں آتی ہیں، کیا پریشانیاں آتی ہیں.
لیکن 50 سال پہلے کا کسی کا سفر نامہ اگر آپ پڑھیں تو اس میں لکھا ہوگا کہ مسجد نبوی شریف ایسی، مدینہ منورہ میں قیام کی جگہ ایسی، ہوٹل ایسی، مکہ شریف میں ایسی، لیکن اب آپ جا کر کے دیکھیں گے تو نقشہ بالکل بدلا ہوا ملے گا۔ اب وہ چیز آپ کو نہیں نظر آئے گی، آپ ڈھونڈیں گے کہ وہ مکہ شریف کہاں گیا، وہ مدینہ شریف کہاں گیا۔ جمرات کے حوالے سے بھی اگر آپ تلاش کریں تو 50-100 سال پہلے جو جمرات پر ہم جو رمی کرتے تھے اور آج فرق آپ کو نظر آئے گا۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہ سفر نامہ لائبریری میں رکھا جاتا ہے، چند دنوں تک کام آیا پھر کام نہیں آیا، لیکن قربان جائیے میرے محبوب کے سفر نامے پر۔ ہر جانے والے کا سفر نامہ خود لکھتا ہے انسان یا اس کے ماننے والے لکھتے ہیں، لیکن یا رسول اللہ آپ کی عظمتوں پر قربان، سفر آپ کر رہے ہیں، فرمان مولا کا جاری ہو، داستان سفر مولا بیان کر رہا ہے۔ قربان جائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر۔ اور دنیا کا ہر سفر نامہ کہاں پڑھا جاتا ہے؟ لائبریری میں بیٹھ کر، گھر میں بیٹھ کر، لیٹ کر، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر نامہ اتنا عظیم ہے کہ محراب میں بھی پڑھا جاتا ہے، درسگاہ میں بھی پڑھا جاتا ہے، مدرسے میں بھی پڑھا جاتا ہے، بلکہ ہر حافظ قرآن ایک مرتبہ نہیں ہزاروں مرتبہ اس سفر نامے کو پڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ کتنا عظیم سفر ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ پھر آپ دیکھیے سفر کون کر رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جس آیے کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، یہ آیے کریمہ سورہ بنی اسرائیل کی ہے۔ سورت کا نام بنی اسرائیل اور عظمت مصطفیٰ کی بیان ہو رہی ہے۔ سورت کا نام بنی اسرائیل اور عظمت مصطفیٰ جان رحمت کی بیان ہو رہی ہے، اور آغاز اسی عظمت سے ہو رہا ہے۔ گویا میرا مولا بنی اسرائیل کو پیغام دے رہا ہے، اے بنی اسرائیل سن لو، میرے محبوب کو تم گھٹائے نہیں گھٹ سکتا، جسے میں بڑھاؤں اسے تم کیا گھٹا سکتے ہو۔ آغاز ہی اسی سے کیا میرے کریم نے۔ میں چاہوں گا تھوڑی توجہ کے ساتھ گفتگو سماعت کریں گے تو انشاءاللہ بات آپ کے دل و دماغ میں اترے گی اور عظمت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل میں بیٹھے گی۔ بچوں کو ہٹانے کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے بڑے بیچارے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، اور بچے بہرحال بچے ہوتے ہیں، ان کی شرارتوں سے گفتگو کے اندر یا ان کے ہلنے جھلنے سے پریشانی ہوتی ہے۔ خیر، اب آپ دیکھیں سفر کا آغاز، سفر نامے کا آغاز سبحان سے۔ چلیے اس پر میں بعد میں عرض کرتا ہوں۔ آدمی سفر کب کرتا ہے؟ بہت ٹینشن ہے، چلو کہیں گھوم کے آ جاتے ہیں۔ بہت پریشانی ہے، چلو ہل اسٹیشن چلے جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رب نے سفر معراج کرایا وہ ٹینشن کا زمانہ تھا، عام الحزن، عجیب سچویشن تھی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی اس دنیا سے کچھ کر گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس دار فانی سے کچھ کر گئیں۔ سچویشن بڑی عجیب تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو دعوت دینے کے لیے جاتے، جواب میں لوگ پتھر برساتے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حق کی بات کرتے، جواب کے اندر لوگ غلط کلمات استعمال کرتے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ٹینشن میں تھے۔ ٹینشن سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کے ان تانوں کو سن سن کر پریشان ہو کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مشفقہ، اپنی
جو ہے وہ چہی تھی بیوی کے داغ مفارقت کے بعد، اس لیے کہ ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ تھا، سرکار جب تھک کر کے آتے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے جملے حضور کو تسلی دے دیا کرتے تھے، تو وہ ہمیشہ حوصلے کی بات کرتی تھی۔ اب وہ بھی نہیں رہی، چچا بھی نہیں، لوگوں کے ظلم و ستم بڑھتے چلے گئے۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس سوچ میں ہیں، یا اللہ میں حق کی طرف بلا رہا ہوں، تیری طرف بلا رہا ہوں، دین کی طرف بلا رہا ہوں، جواب میں لوگ یہ سب کر رہے ہیں، جبکہ مولا تیرا پیغام سچا، تیرا دین سچا۔ تو اب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک ٹینشن، ایک فکر لاحق ہوئی، اور اسی میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ٹینشن کے اندر تھے۔ تو آدمی ٹینشن میں کہیں کے سفر کا ارادہ کرتا ہے، تھوڑا ریلیکس مل جائے، تھوڑا سا ٹینشن لیس ہو جائیں، سکون مل جائے۔ مولا کسی ہل اسٹیشن پر بھیج دیتا، کوہ طور پر بھیج دیتا، جبل احد پر بھیج دیتا، جاؤ محبوب وہاں ٹینشن ہلکا کر کے آ جاؤ، جاؤ کچھ دن ٹہل کے آ جاؤ۔ لیکن نہیں، بتایا میرے کریم نے کہ میرے محبوب یہاں تو سب پہنچ سکتے ہیں، جیسی تمہاری شان ویسا تمہارا سفر بھی ہوگا، تمہارا سکون پہاڑوں میں نہیں ہے، تمہارا سکون تو میرے دیدار کے اندر رکھا ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیں، ٹینشن کے ماحول میں عام انسان سفر کرتا ہے ہل اسٹیشن کا، لیکن پروردگار نے اپنے محبوب کو سفر کرایا کہاں کا؟ مقام قاب قوسین۔ اندازہ لگائیے آپ۔ اب چونکہ یہ بھی بتانا تھا، اب یہاں ایک امید کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں، میں امید کی بات بتاتا ہوں، جب بھی ٹینشن بڑھے تو یہ امید رکھیے گا کہ اس کے بعد کوئی بھلائی ضرور ہمارے لیے آنے والی ہے۔ حضور کے سفر معراج میں ہم کو یہ سبق مل رہا ہے کہ اگر دشمن تمہیں چوں طرف سے گھیر لیں، تم اپنا تعلق اپنے رب سے مضبوط کر لو، اس لیے کہ دشمن جو چاہے وہ نہیں ہو سکتا، خدا جو چاہے وہی ہوتا ہے۔ تو دشمن یہ چاہ رہا تھا شان مصطفیٰ گھٹا دے، مشن مصطفیٰ ختم کر دے، مولا یہ چاہتا تھا کہ ان کے بجھائے سے یہ چراغ نہیں بجھے گا، اور ہم اتنی عظمت تک لے پہنچائیں گے جہاں تک کوئی دوسرا نہ کبھی پہنچا ہے نہ قیامت تک پہنچ سکتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں اس سفر کے تذکرے کا آغاز میرے کریم نے سبحان سے فرمایا، معجزہ حضور کا، اور عظمت مولا اپنی بیان کر رہا ہے۔ بھئی معراج کا سفر جو ہے یہ تو حضور کا معجزہ ہے نا، لیکن ذکر معجزہ کا بعد میں ہو رہا ہے، اور پہلے اپنی عظمت مولا بیان کر رہا ہے۔ سبحان، جانے والے کو مت دیکھنا، پہلے مجھے دیکھ لو میں کون ہوں، میری عظمت دیکھو، ہر نقص سے پاک، ہر عیب سے پاک، ہر کمزوری سے پاک، اگر کوئی ذات ہے تو وہ میرے مولا کی ذات ہے، اس کے لیے کوئی چیز امپوسیبل ہے ہی نہیں۔ اس نے چاہا میں آسمان کھڑا کر دوں بغیر پیلر کے، تو جب سے ہے تب سے ہے۔ بتائیے ایک پیلر بھی آپ کو کہیں نظر آتا ہو اتنے بڑے آسمان کے لیے؟ اور جب سے ہے تب سے بدلا بھی نہیں۔ ہماری چھتیں تو 50 سال کے بعد 40 سال کے بعد گلنے لگ جاتی ہیں، چینج کرو، لیکن یہ آسمان تو جب سے ہے تب سے ہے، کوئی چینج نہیں۔ اور اسے اگر کوئی چیز پیدا کرنا ہے تو اس کو کسی مٹیریل کی یا انسانوں کی یا پلمبر کی یا سمجھ لیجئے مزدوروں کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے تو بس اتنا اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو فرما دیتا ہے ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے۔
اس نے چاہا کہ ایک قطرے سے اچھلتے ہوئے ایک انسان کو تیار کیا جائے، انسان تیار ہو جاتا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اس کی طاقت کے مقابلے میں کوئی مقام نہیں رکھتی۔ تو اس نے پہلے بیان فرمایا سبحان، پاک ہے وہ ذات۔ کس چیز سے پاک ہے؟ ہر کمزوری سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ اور یہ کلمہ اتنا پاورفل ہے، اتنا پاورفل ہے کہ اگر روزی میں تنگی ہو تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں کہ فجر کی سنت اور فرض کے درمیان 70 مرتبہ اگر کوئی شخص سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ پڑھے، اللہ اس کی روزی کی تنگی کو دور فرما دیتا ہے۔ بلکہ یہ فرشتوں کی تسبیح ہے، فرشتوں کی تسبیح، اسی تسبیح سے روزی ملتی ہے۔ سبحان بہت اللہ کو پسند ہے۔ اگر کوئی سبحان اللہ کہتا ہے تو جنت میں اس کے نام کا ایک درخت لگ جاتا ہے۔ یعنی بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں جس رب کو مانتا ہوں وہ رب ہر عیب سے پاک ہے۔ اب کوئی اپنے رب کی اس طرح سے تعریف کرے تو مولا کتنا خوش ہوگا، کتنا خوش ہوگا۔ بہت عظیم تسبیح ہے یہ، تسبیح بہت عظیم ہے یہ۔ سبحان اللہ بظاہر یہ خود تسبیح ہے، تو سبحان اللہ پڑھنا بہت، بلکہ حدیث مبارکہ میں بخاری شریف کی آخری حدیث بھی یہی ہے کہ زبان پر ہلکے میزان پر وزنی، زبان پر ہلکے میزان پر وزنی۔ اگر کوئی کلمات ہے تو وہ یہی تو ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو پروردگار نے آغاز فرمایا سبحان سے۔ اب یہاں سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، اس آیت کی ابتدا بتا رہی ہے کہ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں، بہت بڑا واقعہ ہے۔ یہ خواب والا معاملہ ہوتا تو سبحان کہنے کی ضرورت نہیں تھی، یہ جسم والا معاملہ ہے، اس لیے سبحان سے تذکرہ کیا گیا کہ تم معمولی واقعہ نہ سمجھو، مصطفیٰ کو جو ہم نے سیر کرائی ہے یہ بہت بڑا واقعہ ہے، اس لیے فرمایا سبحان۔ اچھا یہاں ایک اور کمال کی بات ہے، یہاں اس میں جلالت کا ذکر نہیں، سبحان اللہ نہیں، اس میں جلالت پوشیدہ ہے، صرف سبحان الذی اسری۔ لیکن ہر بندہ جانتا ہے کہ اگر نفس سے کوئی پاک ہے تو صرف رب کی ذات ہے۔ سبحان کہنے کے بعد کسی کی توجہ کہیں اور نہیں جاتی، اللہ کی طرف جاتی ہے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں ایک اور چیز بھی سمجھ میں آتی ہے، اور وہ یہ ہے وہ کتنا بے عیب ہے، کیسا بے عیب ہے، کیسا طاقتور ہے۔ تو اس کی دلیل بھی اس نے عطا فرمائی۔ میری طاقت دیکھنا چاہتے ہو؟ الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ میری طاقت کا اور میری قوت کا عالم یہ ہے کہ میں اپنے بندے خاص کو رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی میں نے سیر کرائی۔ تو گویا ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحدانیت اور طاقت کی دلیل ہے، اس کی قدرت کی دلیل ہے۔ اور جس طریقے سے پروردگار نے الذی کہہ کر اس میں جلالت کے ذکر کے بغیر ہر ایک کی توجہ کو اپنی طرف مبذول فرمایا، ویسے ہی حضور کا بھی نام نہیں دیا۔ کس کو سیر کرائی؟ نام نہیں۔ جیسے اس میں جلالت کا ذکر نہیں، ایسے اس میں رسالت کا بھی ذکر نہیں کہ سبحان الذی اسری بنبیہ و برسولہ، نہیں، بعبدہ۔ پتہ یہ چلا اللہ جیسا کوئی نہیں خالق ہونے کی حیثیت سے، اور مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں بندہ ہونے کی حیثیت سے۔ خدا بے مثل و بے مثال ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت بے مثل و بے مثال بندوں کے اندر ہیں۔ عبد کہا تو پتہ چل گیا کہ اس سے مراد ذات مصطفیٰ۔ یہاں کوئی عبد سے مراد کسی اور نبی کو نہیں لیتا، ہر کوئی عبد سے مراد ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر کہا اسرا، سیر کرائی۔
یہ سیر کرانے کے اس کے اندر بھی جو ہے یہ رات ہی کے سیر، اسرا سے مراد رات ہی کے سیر کے مراد ہے اس سے. تو یہاں کیا بتایا گیا؟ اللہ عز و جل جو پاک ہے ہر عیب سے، اس نے سیر کرائی کس کو؟ بعبدہ، اپنے بندے خاص کو، اپنے بندے خاص کو اس نے سیر کرائی جو ہر عیب سے پاک ہے. اور یہ بات یاد رکھیں، عبد بہت اونچا مقام ہے. ہمارا اور آپ کا کہنا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں یہ الگ چیز ہے، لیکن پروف پیش کرنا یہ بہت مشکل مسئلہ ہے. اس لیے کہ عبد کہتے ہیں غلام کو، اور غلام کی اپنی مرضی کوئی نہیں ہوتی، ساری مولا کی مرضی ہوتی ہے. اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری مرضی بھی خدا پوری کرے، اس کی مرضی ہم پوری کریں یا نہ کریں. لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی شان یہ ہے کہ وہ تو اپنی طرف سے کچھ بولتے بھی نہیں ہیں، وہ تو وہی بولتے ہیں جو مولا بولنے کا حکم عطا فرماتا ہے. یعنی کلام بھی حضور اپنی مرضی سے نہیں کرتے. یہی وجہ ہے جب پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرماتے تو ایک صحابی لکھ لیا کرتے. بعد میں کسی نے کہا کہ تم ہر بات حضور کی کیوں لکھ لیتے ہو؟ سرکار کبھی غصے میں کچھ فرما دیتے ہیں، کبھی جلال میں کچھ فرما دیتے ہیں، کبھی یوں ہی کچھ فرما دیتے ہیں، ہر بات لکھنے کی تھوڑی ہوتی ہے. انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا. اس کے بعد حضور نے دیکھا کہ وہ لکھ نہیں رہے ہیں تو پوچھا بھائی کیوں نہیں لکھ رہے؟ تو کہا کسی نے کہا کہ ہر بات لکھنے کی نہیں ہوتی، کبھی سرکار کوئی بات بھی کرتے ہیں، کوئی جو ہے وہ جلال میں فرماتے ہیں، کچھ بھی بات، ہر بات لکھنے کی نہیں. تو حضور نے فرمایا محمد اپنی زبان سے وہی بات کہتا ہے جو مولا فرماتا ہے. تو حضور کا حال تو یہ ہے کہ بولتے بھی وہی ہیں جو مولا فرماتا ہے، کرتے بھی وہی ہیں جو مولا فرماتا ہے. تو پروردگار کے بندوں کے اندر حضور جیسا کوئی بندہ نہیں، رسولوں میں حضور جیسا کوئی رسول نہیں، نبیوں میں حضور جیسا کوئی نبی نہیں. سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، سب سے اولا. اور پھر یہاں ایک اور بات میں عرض کروں، بعبدہ جو فرمایا گیا نا، اپنے بندے خاص کو. بندہ اس کو کہتے ہیں جس کا رخ ہمیشہ خدا کی طرف ہو، وہ صحیح معنوں میں بندہ. اور اسی رخ کو قائم کرنے کے لیے ہر نماز میں ہم سے کہا جاتا ہے کہ نیت کرو تو یہ کہو منہ میرا کس کی طرف؟ ہمارا حال یہ کہ نماز میں تو منہ کعبہ شریف کی طرف ہوتا ہے، اور باہر نکلے تو منہ کہاں ہوتا ہے؟ پھر جاتا ہے کہیں اور، ہماری توجہ ہو جاتی ہے. اب اللہ کے فرمان کی طرف ہماری توجہ نہیں. یہ پریکٹس ہمیں دن میں اتنی مرتبہ کرائی جا رہی ہے کہ بندے جس طرح تو نماز کے وقت اپنا چہرہ کعبے کی طرف کرتا ہے، نماز کے باہر تیرا رخ بھی رب کعبہ کی طرف ہونا چاہیے. ہر وہ کام کر جو تیرا مولا چاہتا ہے، اور ہر اس کام سے بچ جا جو تیرا مولا نہیں چاہتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ نماز میں بھی کعبے کی طرف تھا، بلکہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود احسان کی تعریف یہ فرمائی کہ تم نماز اس طرح پڑھو جیسے خدا کو دیکھ رہے ہو. اور اگر تم خدا کو نہیں دیکھ سکتے تو یہ تصور کرو تمہیں خدا دیکھ رہا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو حضور نے عبدیت کا وہ جلوہ اپنے رب کی بارگاہ میں پیش فرمایا کہ مولا نے فرمایا میرے بندے تو ہمیشہ تو رخ میری طرف کرتا ہے، نماز کے اندر رخ کعبے کی طرف کرتا ہے، میری بندگی کا تو نے حق ادا کر دیا. تجھ جیسا بندہ میرے پاس ہے ہی کہاں، تو جیسا ہے ویسا تیری مثل کوئی ہے ہی نہیں. آپ بندے پوری زندگی تو نے رخ میری طرف کیا، آج میں تجھے اپنا جلوہ بھی دکھا دیتا ہوں. بلایا اپنی بارگاہ. ایک بڑے کمال کی بات ہے، حضور نے خواہش کا اظہار نہیں کیا کہ مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، نہیں.
سرکار نے عرض نہیں کیا اللہ کی بارگاہ مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، نہیں، بلکہ فرمایا گیا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کے اندر تشریف فرماتے یا ام ہانی کے یہاں تشریف فرماتے، نیم خواب کی حالت تھی، نہ مکمل بیدار تھے نہ مکمل آرام فرماتے۔ اب ادب دیکھیے، سرکار آرام فرما رہے ہیں، رب نے جبریل امین کو بھیجا، قربان جائیے اس رسول کی عظمت پر قربان جائیے، جبریل امین کو بھیجا، سید الملائکہ، اللہ اکبر، اور پھر یوں ہی نہیں بھیجا، سواری کے ساتھ بھیجا۔ ایک تو ہوتا ہے دعوت دے دن آپ میرے یہاں تشریف لائیے گا، بھئی گاڑی نہیں ملی ہم نہیں آئے، لیکن سواری جب بھیج دی تو آنا ہی ہے، آنا ہی ہے، اور سواری بھی ایسی کہ جس کی جیسی سواری بھی ملنا مشکل، جس فرشتے کو بھیجا اس فرشتے جیسا فرشتہ نہیں، سواری جیسی سواری نہیں، آنے والا جیسا دوسرا کوئی نہیں۔ آپ اندازہ تو لگائیے عظمت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب آپ دیکھیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، اب جبریل امین شش و پنج میں ہیں کہ جگاؤں کیسے، آواز دیتا ہوں تو بے ادبی ہے، اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو میں جگانے کے لیے آپ کے وجود اقدس کو ٹچ کرتا ہوں تو بھی بے ادبی ہے، تو اب جگاؤں کیسے، جگاؤں کیسے؟ تو مولا عز و جل نے حضرت جبریل امین سے فرمایا، یا جبریل قبل قدمائے، اے جبریل میرے محبوب کے دونوں قدموں کو چوم لو۔ جبریل امین نے قدمین مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیا، آقا کی آنکھ کھلی تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا، ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، کہ بے شک اللہ آپ سے ملنے کا مشتاق ہے۔ عظمت دیکھیے کہ پروردگار فرماتا ہے بے شک اللہ آپ سے ملنے کا مشتاق ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیا عظمت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیدار ہوئے، شق صدر ہوا، اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر پر روانگی جو ہے وہ شروع فرمائی۔ لیکن آپ دیکھیں اس کے لیے رات کا انتخاب کیا گیا، دن میں اگر حضور جاتے تو ہر جانے والا رفتار کو بھی دیکھتا، سواری کو بھی دیکھتا تو مان لیتا، لیکن رات کو اس لیے بلایا گیا تاکہ مومن اور منافق کون مانتا ہے اور کون نہیں مانتا، جو مانا اسے صدیق کہتے ہیں اور جو نہ مانا اسے زندیق کہتے ہیں۔ تو رات کو سیر کرائی، اور یہاں ایک اور ذہن بھی دیا، محبوب سے ملاقات کا وقت رات ہی کا ہوا کرتا ہے، رات ہی کا ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے اولیاء کی شان جب قرآن نے بیان کی تو یہ نہیں فرمایا کہ وہ دن میں بہت نماز پڑھتے، نہیں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا۔ آپ اندازہ لگائیں رات کی عبادت، اس لیے کہ ہر محبوب اپنے محب سے رات کے وقت ملنا پسند کرتا ہے، اور اسی لیے اسلام کے اندر نزول قرآن کے لیے رات کا انتخاب، شب برات، شب قدر، شب معراج، شب عید میلاد، یہ ساری چیزیں رات ہی میں آپ کو ملیں گی، اس لیے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رات بہت ساروں کے دامن پر گناہوں کے دھبے لگاتی ہے، اور رات ہی ہے جو بہت ساروں کے دامن پر لگے ہوئے گناہوں کے دھبوں کو مٹا دیتی ہے۔ رات کا رونا اللہ کو پسند آتا ہے، اور اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہو کہ دن میں اس کے چہرے پر نور ہو، حضور فرماتے ہیں وہ تہجد کی نماز ادا کرے، دن میں اللہ اس کے چہرے کو منور فرماتے ہیں۔ رات گناہوں کے اندر گزارنے کے لیے نہیں، اللہ کی بندگی کے لیے۔ رب نے بتایا میں اپنے محبوب کو رات کے وقت بلا کر اپنا دیدار کرا رہا ہوں۔ نکلے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم،
براق جیسے ہی پیش کیا گیا، اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہونا چاہ رہے تھے تو براق نے شوخی شروع کر دی. تو جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا براق تجھے معلوم ہے تجھ پر کون سوار ہونے جا رہا ہے؟ کہا معلوم ہے اسی لیے تو مچل رہا ہوں. مچل رہا ہوں. بھئی کیوں مچل رہا ہے؟ کہ بس میری ایک تمنا ہے، آج کی رات تو تمنا پوری ہونے کی رات ہے. کیا تمنا ہے؟ تمنا یہ ہے کہ کل بروز قیامت جنت میں جب بہت ساری سواریاں ہوں تو جس طرح سفر معراج کے لیے میرا انتخاب ہوا ہے، حضور جنت میں بھی میرے لیے میرا انتخاب فرما لیں. اب اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہونے کے لیے ہچکچا رہے، آنکھوں سے آنسو جاری. یاد کرو اپنے نبی کی احسان کو. حضور رو رہے ہیں. رب نے فرمایا جبریل میرے محبوب سے پوچھو کہ آنے میں تاخیر کیوں کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے رونے کی، گریہ و زاری کی وجہ کیا ہے؟ جب پوچھا گیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو پلک کے جھپکتے ہزاروں میل کا سفر رب کے حکم سے اس کے کرم سے طے کر لوں گا. اس وقت مجھے میری امت یاد آ رہی ہے. پل صراط کا سفر میری امت کیسے طے کرے گی؟ بس میں اپنی امت کو یاد کر کے رو رہا ہوں کہ میں تو سفر طے کر لوں گا، میری امت کیسے طے کرے گی؟ ندا آتی ہے میرے محبوب سے کہہ دو جس طرح تم کو پلک کے جھپکتے اتنا سفر طے کروا رہا ہوں، جو تمہارا فرما بردار ہوگا اسے بھی پلک کے جھپکتے پل صراط کا سفر طے کروا دوں. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. کہاں حضور ہم کو بھولے؟ ماں بھول سکتی ہے، باپ بھول سکتا ہے، دوست بھول سکتا ہے، رشتہ دار بھول سکتا ہے، لیکن ذات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عظیم ذات ہے جو ہمیں کبھی نہیں بھولے اور نہ کبھی بھولیں گے. محشر میں بھی اگر کوئی کام آئے گا تو ذات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وسعتیں دی ہیں دامن خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. سفر شروع ہوا رات کے وقت. کہاں سے شروع ہوا؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اب یہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کیوں؟ مسجد حرام سے ڈائریکٹ سفر معراج شروع ہو جاتا ہے. یہ مسجد اقصی تک کیوں اتنا سفر کیوں؟ تو وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام کعبہ تو تھے، یہ بتانا تھا کہ کوئی میرے محبوب جیسا امام نہیں. دیکھو میرا محبوب امام کعبہ بھی ہے بلکہ امام قبلتین ہے. دونوں قبلے کا اگر کوئی امام ہے تو میرا محبوب امام ہے. اور پھر آپ جانتے ہیں مسجد اقصی میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی امامت فرمائی. مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. ایک حکمت یہ بھی ہے کہ مکے کے لوگ یہ جانتے تھے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی بیت المقدس تو گئے نہیں، کبھی گئے نہیں. اب جب گئے نہیں تو اب سرکار وہاں سے جب پلٹ کر کے آئیں گے تو لوگ پوچھیں گے تو صحیح کہ بتاؤ مسجد اقصی کی کھڑکیاں کیسی ہیں، وہاں کا ماحول کیسا ہے، وہ کہاں واقع. تو پروردگار نے پہلے یہ سفر کروا دیا تاکہ اس لیے کہ آگے والا سفر تو کوئی دوسرا گیا ہی نہیں نا. مسجد اقصی تک تو سب گئے ہیں، اس کے آگے تو کوئی گیا نہیں. وہاں کی بات تو آپ ایسے یا کہیں مائک کا پرابلم ہو رہا ہے تھوڑا سا ادھر ادھر کوئی. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحابہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
تو رب قدیر جل جلالہ نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر طے کروایا تاکہ جب اس کے آگے کے سفر سے سرکار مشرف ہو کر کے جب پلٹیں تو یہ پہلے سفر کے بارے میں لوگ سوال کریں گے، آگے کے بارے میں کیا جانیں کہ وہ سوال کریں گے، یہ سوال کریں گے کہ اگر آپ مسجد اقصی گئے تھے تو بتاؤ مسجد اقصی کیسی ہے، اس کی کھڑکیاں کیسی ہیں، آپ نے کیا کیا دیکھا۔ قربان جائیے میرے رب کی عظمت پر کہ پروردگار نے یہ سفر طے کروایا اور کس طرح سے پلک کے جھپکتے۔ فرمایا گیا زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، ایک آن میں گئے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو گئے مسجد اقصی پہنچے، اور جب گئے مسجد اقصی کی طرف تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزرے، دیکھا اس میں نماز پڑھ رہے ہیں، یہ حدیث میں موجود ہے، اور یہ بتا دیا گیا کہ نبی اپنی قبر کے اندر زندہ ہیں، زندہ ہیں اپنی قبر میں، اور یہ بھی بتا دیا گیا ہزاروں سال پہلے اگر کوئی نبی اس دنیا سے کچھ کر گئے تو مصطفیٰ کی نگاہوں کو قدرت نے یہ طاقت دی ہے کہ نبی قبر میں کیا کر رہے ہیں یہ بھی مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں، یہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور سارے انبیاء کرام وہاں پر جمع ہوئے، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی امامت فرمائی۔ ایک وجہ مسجد اقصی کی طرف کے حوالے سے قرآن نے وضاحت فرمائی، الذی بارکنا حولہ۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کی وجہ یہ ہے کہ ارد گرد اس کے جو ہے وہ برکتیں اللہ نے رکھی ہیں۔ اب یہ برکتیں کیا ہیں؟ تو مفسرین فرماتے ہیں باغات بھی ہیں اور انبیاء کے مزارات بھی ہیں۔ پتہ یہ چلا جہاں مزارات ہوتے ہیں وہاں کو اللہ نے برکت بتایا کہ وہاں اللہ کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو انبیاء کرام کی مزارات وہاں پر ہیں تو اس کے ارد گرد اللہ نے برکتیں رکھی ہیں۔ اب پروردگار نے سفر معراج کا مقصد بیان فرمایا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا۔ یہ ریزن ہے، سفر معراج کا ریزن ہے، مقصد ہے، تاکہ ہم اپنی عظمت والی نشانیاں دکھائیں۔ یہ ایسا سفر نہیں تھا کہ گئے اور آ گئے بس، نہیں، بلایا اس لیے گیا تھا تاکہ محبوب عظمت والی نشانیاں دیکھو۔ جس تمہاری امت کے بارے میں میں نے یہ کہا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ نے مومنوں کے جان اور مال کو خرید لیا جنت کے بدلے میں۔ محبوب تم تو ولادت سے لے کر ہمیشہ اپنی امت کے لیے تڑپتے رہے نا، تو اب آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہاری امت کے جان و مال کو میں نے جس چیز کے بدلے میں خریدا ہے، آؤ ذرا وہ جنت بھی تو دیکھ لو تاکہ تمہیں پتا چلے کہ تمہاری امت کے لیے میں نے کیا سجا کر کے رکھا ہے۔ یہ عظمت والی نشانی تمہیں دکھا دی، ایک ایک نشانی عظمت والی نشانیاں۔ یہ عظمت والی میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ آپ کہیں گے یہ قرآن کی کون سی آیت اور کون سے لفظ سے آپ نے عظمت والا ترجمہ بنا دیا؟ تو یاد رکھیں آیات اور پھر نسبت اللہ نے اپنی طرف کی، آیاتنا۔ عظمت والی ذات کی طرف کوئی چیز منسوب ہو تو وہ بھی عظمت والی ہو جایا کرتی ہے۔ تو یہ عظمت والی نشانیاں دکھانے کے لیے پروردگار کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ دیکھا، جنت دیکھی، جہنم دیکھی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ مشاہدہ کیا، سب کچھ دیکھا، سب کچھ دیکھتے رہے، دیکھتے رہے، دیکھتے رہے، اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یہاں تک میرے رب کے قریب ہوئے کہ رب نے اپنا جلوہ بھی دکھا دیا، اپنا جلوہ بھی دکھا۔ اور کس طرح سے حضور نے دیکھا اپنے رب کو، سبحان اللہ۔ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والے کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔
ایک تجلی کو دیکھ کر حضرت موسیٰ گچ کھا کر کے گر گئے، لیکن یا رسول اللہ آپ کی عظمتوں پر قربان، ما زاغ البصر وما طغى، کہ رب کے جلوے کو جب حضور نے دیکھا تو نہ آنکھ جھپکی نہ ہلی، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے رب کو اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا۔ اللہ اکبر، اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اب آپ دیکھیں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سفر معراج سے مشرف فرمایا، لیکن پروردگار جل جلالہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مراتب اور مقام کو دنیا کے سامنے اجاگر کر دیا اور بتا دیا کہ میرے محبوب کی عظمت کیا ہے، میرے محبوب کا مقام کیا ہے، میرے محبوب کا رتبہ کیا ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کیا ہے۔ لیکن اللہ اکبر، پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب وہاں سے لوٹنا چاہتے ہیں، مولا جب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے لیے تحفہ نماز دے کر کے جب روانہ کرتا ہے تو محبوب جب آتے ہیں تو ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم ہوتے ہیں، چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوتے ہیں، ساتویں پر حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوتی ہے۔ لیکن سفر کی پوری داستان آپ کئی مرتبہ سن چکے ہیں، اس لیے میں صرف حکمتیں اور یہ ساری چیزیں بتا رہا ہوں تاکہ ریپیٹیشن نہ ہو اور آپ کو سمجھ سکیں، آپ کی سمجھ میں بات آئے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ جانتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا پر جبریل امین نے ساتھ چھوڑ دیا۔ ساتھ چھوڑنے سے مراد یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کہ چلو تو عرض کرتے ہیں حضور میں اگر تھوڑا بھی آگے بڑھا تو پرتو تجلی سے میرے پر جل جائیں گے، تو قربان جائیے میرے آقا نے فرمایا حل لک حاجت یا جبریل، اے جبریل تیری کوئی حاجت ہو تو بیان کر۔ قربان جائیے نبی سید الملائکہ سے پوچھ رہے ہیں تیری کوئی حاجت ہو تو بیان کر، لیکن وہ جبریل یہ نہیں کہتے میرا تو آنا جانا رب کی بارگاہ میں آپ سے حاجت کیوں بیان کروں، نہیں، حضرت جبریل امین نے عرض کیا ہاں سرکار ایک ہی تمنا ہے کہ آپ کی امت پل صراط سے گزرے تو میں اپنے پروں کو بچھا دوں۔ اب یہاں ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور وہ سوال یہ ہے کسی غریب نے کبھی مدینہ نہ دیکھا ہو، اس سے آپ پوچھیں کہ تیری کوئی تمنا ہو تو بتا، وہ یہی تو کہے گا کہ مجھے مدینہ پہنچا دیجئے، مدینہ دکھا دیجئے۔ تو جبریل تو سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے ہی نہیں، آج چانس مل رہا ہے بہت آگے جانے کا، تو آپ یہ کہہ دیتے حضرت جبریل امین سرکار آپ جا رہے مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیں، لیکن وہ جانتے تھے حضور کو خوش کرنا ہے تو آگے جانے کی بات نہیں، امت کے بھلے کی بات کر دو، حضور خوش ہو جائیں گے۔ تو فوراً عرض کیا آپ کی امت جب پل صراط سے گزر رہی ہو تو میں اپنے پر کو بچھا دوں۔ اللہ اکبر، لیکن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عشق رسالت میں اتنے ڈوبے ہوئے تھے کہ کہتے ہیں پل سے اتارو رہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ ایک ذہن پورے سفر کے اندر ملتا ہے، اور وہ سفر کے اندر ذہن یہ ملتا ہے کہ حضور کی امت کا بھلا چاہنا یہ ہر نبی جانتے ہیں، ہر فرشتے جانتے ہیں، سید الملائکہ جانتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ اگر حضور کو خوش کرنا ہے تو حضور کی امت کا بھلا چاہو۔ میں آپ کو بتاؤں ساتویں پر حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی واپسی میں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ کی امت کے لیے رب نے کیا عطا فرمایا، تو رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 50 وقت کی نماز، حضرت ابراہیم سے کہہ رہے ہیں 50 وقت کی نماز۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، بلکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا جد ان کو فرماتے ہیں، اور اپنی بعثت کو دعائے خلیل کے طور پر کہتے ہیں کہ میں دعائے خلیل ہوں، میں دعائے خلیل ہوں، نوید مسیحہ ہوں، یہ سرکار فرماتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا آپ کی امت کے لیے، کہا 50 وقت کی نماز، ٹھیک ہے آپ کی امت کو میرا سلام کہہ دینا۔ یہ نہیں فرمایا کہ کم کرا کے آؤ، یہ نہیں فرمایا کم کرا کے آؤ، یہ کہا کہ آپ جب جائیں تو اپنی امت کو میرا سلام کہنا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چھٹے پہ حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کم کرانے کی بات کی کہ 50 آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی، کم کرا کے آئیے۔ حضرت ابراہیم تو 7ویں پر ملے، انہوں نے کم کیوں نہیں کروائی؟
سوال ذہن میں آتا، وجہ یہ ہے کہ خلیل اور کلیم میں فرق ہوتا ہے، خلیل اور کلیم میں فرق ہوتا ہے۔ خلیل کی اپنی کوئی آرزو ہوتی ہی نہیں ہے، خلیل کی اپنی کوئی آرزو ہوتی ہی نہیں ہے، جو محبوب کی آرزو وہی خلیل کی آرزو ہوا کرتی ہے۔ اور حبیب میں اور خلیل میں بھی فرق ہے۔ خلیل جو چاہتا ہے وہ کیا چاہتا ہے؟ جو خدا چاہے وہ خلیل چاہے، جو خدا چاہے وہ خلیل چاہے، اور حبیب اسے کہتے ہیں جو حبیب چاہے وہ خدا چاہے۔ تو حضور حبیب ہیں، حضرت ابراہیم خلیل ہیں۔ اب ایک آپ کو میں مسئلہ سمجھاؤں، کیا وجہ ہے کہ ہر نماز کے اندر ہم درود ابراہیم پڑھتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ یا ابراہیم علیہ السلام، آپ نے میری امت کو ایک مرتبہ سلام پیش کرنے کے لیے فرمایا، میں آپ کے اس احسان کا بدلہ اس طرح چکاؤں گا کہ میری امت ہمیشہ نماز کے بعد آپ پر سلام پیش کرتی رہے گی۔ اس لیے یہ درود ابراہیم کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اب چھٹے پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کی امت اتنی نماز نہیں پڑھ پائے گی، کم کرائیے۔ اچھا پھر ایک اور بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ آپ کی امت سے کہیں کہ جنت میں درخت لگاتی رہے، تو سرکار نے فرمایا جنت میں درخت کہا، لا حول ولا قوت الا باللہ، اگر کوئی پڑھے گا تو جنت میں درخت لگ جائے گا۔ اور جنت کے درخت کی بات کر کے بتا دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کا غم ہلکا ہو جائے تو لا حول کثرت سے پڑھے، اللہ اس کے غم کو ہلکا فرما دے گا۔ غم کا علاج، عرش کے نیچے سے پروردگار نے تحفہ بھی عطا فرمایا، جس میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں بھی ہیں، یہ بھی اللہ نے تحفتاً اس امت کے لیے عطا فرمائی۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کم کرانے کی بات کر رہے ہیں، کہہ سکتے تھے، لوگ کہتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں، صوفیہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے جلوے کو دیکھنے کی تمنا دل میں رکھے ہوئے تھے، تو اب وہ تمنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ پوری کرنا چاہتا ہے، تو یوں پوری کروا رہا ہے کہ ڈائریکٹ تو نہیں دیکھ سکتے، محبوب کے وسیلے سے دیکھ لو، محبوب کے توسل سے دیکھ لو، تو محبوب مجھے دیکھ کر کے آ رہا ہے، تم محبوب کی آنکھوں میں میرا جلوہ دیکھ لو۔ تو حضرت موسیٰ سوچتے ہیں کہ میں اگر یہ کہوں کہ جاؤ 50 زیادہ ہے کم کرا کے آؤ، تو نہیں، بات یہاں امت کی کروں گا تو محبوب چلا جائے گا، اس لیے کہا کہ آپ کی امت جو ہے نا 50 وقت کی نہیں پڑھ سکتی، بس امت کی تکلیف کا خیال آیا، حضور چلے گئے، بلکہ 9 مرتبہ گئے، اور 9 مرتبہ جا کر کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 مرتبہ کم کرائے، اور اس کے بعد 5 وقت کی رہ گئی۔ اللہ اکبر! لیکن میرے کریم نے فیصلہ سنا دیا، محبوب ہمارے یہاں جو ایک بار فیصلہ ہو جاتا ہے وہ فیصلہ اٹل ہوتا ہے، سنو، پڑے گی آپ کی امت 5 لیکن ثواب ملے گا 50 کا۔ تو آج کی رات تحفہ نماز ہمیں نصیب ہوا، آج کی رات۔ میں یہاں ایک بات آپ کے سامنے عرض کروں، اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، گزشتہ سال لاک ڈاؤن تھا، لوگ کیسے کیسے مسجد میں گھسنے کی کوشش کرتے تھے، ہمیں بلا لو، ہمیں اندر آنے دو، یہاں تک کہ ہمیں اطلاع ہے کہ لوگ دیواریں پھلانگ کر مسجد میں جاتے تھے۔ مولا نے اپنے بندوں کی یہ تڑپ دیکھی، دروازے کھول دیے دروازے کہ میرا بندہ اتنا تڑپ رہا ہے، لیکن یہ گندا بندہ، دروازے کھل گئے تو آنا بند۔ میں آپ کو پوری دیانت داری اور آبزرویشن کے اعتبار سے بتا رہا ہوں، میرا اپنا آبزرویشن ہے، مسجد میں نگاہ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے گا، نئے نمازی نہیں ملیں گے آپ کو، وہی پرانے نمازی ہی آپ کو ملیں گے۔ جو لاک ڈاؤن کے اندر دروازہ توڑ کر اندر جانے کی بات کرتے تھے، وہ باہر ہی رہ رہے ہیں ابھی بھی، وہ اندر نہیں آ رہے ہیں۔ کتنے نمازی بڑے ہمارے یہاں، کتنے نمازی بڑے، ہو
ہوش کے ناخن لو، اللہ کے گھر کو آباد کرو، اللہ کے گھر کو ویران مت کرو۔ یہ جو دنیا ویران ہو رہی ہے، گھر ویران ہو رہے ہیں، دل ویران ہو رہا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے گھر کو ویران کیا۔ کہاں گئی ہماری وہ تڑپ، کہاں گئی وہ ہماری بے قراری؟ آج پھر ٹینشن مائنڈ کے اوپر ہے۔ یہ گائیڈ لائن آ گئی، پتہ نہیں رمضان میں کیا ہوگا، تراویح ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ اس سے پہلے کہ ایسا کوئی حادثہ پیش آئے، اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، مسجدوں کو آباد کرو، گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو۔ اور آج کی رات اللہ کی بارگاہ میں مغفرت حاصل کرنے کی رات ہے، اس لیے کہ یاد رکھیں۔ بس یہ آخری بات میں عرض کرتا ہوں، ویسے میں زیادہ بول نہیں پاتا ہوں، مختصر بولتا ہوں، لیکن آج کچھ زیادہ ہی تھوڑی سی لمبی گفتگو ہو گئی، اور ایسا لگ رہا ہے جیسے ابھی میں نے شروع ہی کیا ہے۔ ابھی تو میں نے سفر معراج کی وہ ساری دوسری حکمتیں وغیرہ تو میں بیان ہی نہیں کر سکا، اوپر سے صرف سرسری طور پر میں نے گفتگو کی۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آج کی رات کیوں مقبول رات ہے۔ عرفات کے میدان میں دعا قبول ہوتی ہے؟ بھئی جواب دیجئے آپ، ہوتی ہے نا؟ حاجی عرفات کے میدان میں جو دعا مانگے دعا قبول، کیوں؟ کیا ہے وہاں پر؟ وہ تو ایک میدان ہے۔ جواب ملے گا، ایک نبی کی ایک ولیہ سے ملاقات ہوئی، حضرت آدم۔ عرفہ کہتے ہیں پہچاننے کو۔ حضرت آدم نے اپنی بیوی کو پہچان لیا، دونوں کی ملاقات عرفات کے میدان میں ہوئی۔ اس ملاقات کے وقت کو پروردگار نے اتنا مقبول بنا دیا کہ اب جہاں ملاقات ہوئی اس جگہ پہ کوئی پہنچ کے دعا کرے تو اللہ دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ تو نبی کی ملاقات ولیہ سے ہو تو وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اور نبی کی ملاقات خدا سے ہو تو کیا وہ رات دعا کی قبولیت کی رات نہیں ہوگی؟ تو آج کی رات دعا کی قبولیت کی رات ہے۔ خوب اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو، خوب توبہ کرو، خوب مغفرت کی بھیک مانگو، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرو، اللہ کو راضی کرو، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرو۔ اور یہ آخری بات اور عرض کر دوں، مایوس کبھی مت ہونا۔ ہم نے کبھی کسی دشمن کو بڑا نہیں سمجھا، ہمیں تو کان میں پیدا ہوتے یہ بات ڈال دی گئی، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ ہاں ہماری غلطیاں، ہماری کوتاہیاں، ہمارے شامت اعمال، ہماری برائیاں، یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہیں اور جس کی وجہ سے ہم تکالیف کے اندر گرفتار ہوتے ہیں۔ لیکن جہاں ہم اپنا رخ قدرت کی طرف کر دیں گے تو میرا مولا فرماتا ہے، میرے بندے تو ایک بالشت بڑھ، میری رحمت ایک ہاتھ بڑھے گی، تم میری طرف چل کر کے آ، میری رحمت دوڑ کر تیرا استقبال کرے گی۔ وہ بلا رہا ہے، آج کی رات اس کی طرف آ جاؤ، اس سے لو لگاؤ، اس سے اپنی محبت کو استوار کرو، گناہوں سے رشتہ توڑو۔ میں نے ابھی کل ہی کرناٹک میں ایک پروگرام کے اندر میں نے کہا ہے کہ ہماری نوجوان قوم، نوجوان نسل گٹکھا، شراب، سگریٹ، ڈرگز، بدکرداری، گندی پکچریں، ان ساری چیزوں سے توبہ کر کے صرف یہ سوچ لے کہ ہم کچھ بن کر کے بتائیں گے اور ہم ایک اچھے مسلمان کی حیثیت سے اپنے آپ کو پروف کریں گے، تو انشاءاللہ العظیم میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں نے کل کہا تھا، کل کافی لوگوں نے رو رو کر کے اللہ کی بارگاہ کے اندر ارادہ کیا کہ انشاءاللہ العظیم آئندہ وہ بچیں گے۔ تو نوجوان ہماری قوم کا اگر سنور گیا تو ہمارا معاشرہ، ہمارے حالات خود بخود سنور جائیں گے، اس لیے کہ قومیں پہلے برباد نہیں ہوتی، پہلے جوان برباد ہوتا ہے، پھر قومیں برباد ہوا کرتی ہیں۔ کسی قوم کی طاقت کا اندازہ لگانا ہو تو یہ مت دیکھنا کہ اس کے پاس سرمایہ کتنا ہے، یہ دیکھنا کہ اس قوم کے نوجوانوں کی عادتیں کیا ہیں، ان کی اخلاق کیا ہیں، ان کی سوچ کیا ہے، ان کے افکار کیا ہیں، ان کے نظریات کیا ہیں۔ جب نوجوان درست راستے پر ہوگا تو وہ قوم ترقی کے راستے پر گامزن ہو جائے گی۔ اور یہ بات یاد رکھو، آپ ضرورت بنو، بوجھ نہیں۔ میرا جملہ یاد رکھنا، آپ ضرورت بنو، بوجھ نہیں۔
ضرورت کوئی چیز ہوتی ہے نا، کسی کی ضرورت بن جائے تو اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ آپ بہت بڑی ضرورت پوری کرنے والے نبی بنو، چھوٹی ضرورت بھی پوری کرنے والے بنو گے نا، تب بھی آپ کی حفاظت ہوگی۔ بس مثال پیش کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ سوئی بہت معمولی ہے، سوئی بہت معمولی، 1 روپے کی ملتی ہوگی، لیکن ضرورت کی ہے تو بڑے محفوظ مقام پر گھر میں موجود ہوتی ہے، اسے حفاظت سے رکھا جاتا ہے۔ چھوٹی ہے سوئی لیکن ضرورت ہے، سلنے میں کام آتی ہے تو آدمی اس کی حفاظت کرتا ہے۔ مسلمانوں تم ضرورت بن جاؤ، اور ضرورت تم اس وقت بنو گے جب علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، عادات کے اعتبار سے تم اپنے آپ کو سنوار لوگے تو انشاءاللہ تم دنیا کی ضرورت بن جاؤ گے، اور جب ضرورت بن جاؤ گے تو تمہیں کوئی مٹائے گا نہیں، تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ شب معراج کے صدقہ و طفیل ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، خطاؤں کو معاف فرمائے، اور پروردگار جس طرح اپنے محبوب کو شب معراج میں بلا کر عروج عطا فرمایا، آج اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل اس کی بارگاہ میں التجا ہے کہ یہ امت بھی زوال پذیر ہے، عروج مصطفیٰ کے صدقے میں پروردگار عروج امت مصطفیٰ بھی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بیٹھے۔ 12 رکعت نفل آج کی رات سے متعلق ہیں۔ میری کلپ پوری دنیا میں وائرل ہوئی ہے۔ بہقی شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ جو شخص شب معراج 12 رکعت نفل دو کر کے پڑھے، اتحیات درود ابراہیم کے بعد سلام پھیر لے، اس طریقے سے 2 رکعت کر کے 12 رکعت پڑھے۔ 12 رکعت پڑھنے کے بعد سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھے 100 مرتبہ، اور اس کے بعد 100 مرتبہ استغفار پڑھے، استغفر اللہ، اور 100 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ اس کے بعد اپنے رب سے جو بھی جائز حاجت پیش کرے گا، شب معراج کے صدقے میں اللہ اس کی حاجت کو پوری فرمائے گا۔ ہاں البتہ یہ بھی میں مسئلہ بتا دوں، جن لوگوں کی نمازیں قضا ہو چکی ہیں وہ کوشش کریں قضائے عمری ادا کرنے کی، اور اللہ توفیق دے تو یہ بھی نماز ادا کریں۔ اللہ آج کی شب اس عبادت کے صدقے میں سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ کل کا روزہ بہت باعث برکت و باعث فضیلت ہے۔ فرمایا گیا جو شخص 27ویں کا روزہ رکھتا ہے، 27 رجب کا، اسے 60 مہینے کے روزے کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرمایا گیا کہ جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ کا پیغام لے کر حضور کی بارگاہ کے اندر جو حاضر ہوئے تھے وہ اسی تاریخ کو حاضر ہوئے تھے۔ تو کل کا دن بھی بہت عظمت والا ہے، جمعہ ہے یوں بھی عظمت والا، اور 27 رجب اور عظمت والا، آج کی رات بھی یوں بھی عظمت والی کہ شب معراج ہے، اور یوں بھی عظمت والی کہ شب جمعہ ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام۔ اے شفیع امم تم پہ بے حد سلام ہے، جمیل و شیم تم پہ بے حد سلام۔ اے شفیع امم تم پہ بے حد سلام ہے، جمیل و شیم تم پہ بے حد سلام۔ اے شفیع امم تم پہ بے حد سلام، اے جمیل و شیم تم پہ بے حد سلام۔ لب پہ جاری ہو کلمہ زباں پر درود، لب پہ جاری
سلام ہے شفیع امم تم پہ بے حد سلام ہے تم پہ بے حد سلام اب مدینے میں ہم کو بلا لیجئے اب مدینے میں سب کو بلا لیجئے اے میرے محترم تم پہ بے حد سلام ہے شفیع امم تم پہ بے حد سلام ہے جمیل و شیم تم پہ بے حد سلام غوث و خواجہ رضا کے طفیل کریم رکھنا میرا بھرم تم پہ بے حد سلام چاہتا ہے رضا شاکر غم زدہ چاہتا ہے رضا شاکر غم زدہ چاہتا ہے رضا شاکر غم زدہ کہہ دو راضی ہے ہم تم پہ بے حد سلام ہے شفیع امم تم پہ بے حد سلام ہے جمیل و شیم تم پہ بے حد سلام الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا خير الناصرين يا خير الحافظين يا خير الرازقين یا مجیب المضطرین یا امان الخائفین یا مجیب السائلین اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم نفر قلوبنا بالقرآن وزين أعمالنا بالقرآن واشرح صدورنا بالقرآن ونفر قبورنا بالقرآن وارزقنا شفاعة القرآن وارزقنا شفاعة خير الأنام عليه الصلاة والسلام اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والكفرة واليهود والنصارى والمشركين اللهم شتت شملهم اللهم مزق جمعهم اللهم دمر ديارهم اللهم خرب بلادهم اللهم نكس رؤوسهم اللهم أفسد تدابيرهم اللهم أفسد تدابيرهم اللهم أفسد تدابيرهم اللهم اجعلهم من المقهورين يا قهار اقهر على أعدائنا وأعداء المسلمين يا منتقم انتقم منهم عاجلا اللهم اقذف الرعب في قلوبهم اللهم ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا تجعل إلينا سبيلا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين
آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو معاف فرما، لغزشوں کو معاف فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے دل کو تیرے اور تیرے محبوب کی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ مولا ہمیں گناہوں سے نفرت کرنے والا بنا دے، نیکیوں کا عادی بنا دے۔ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آج کی شب نماز کا تحفہ عطا فرمایا، اس کی حفاظت کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین نوجوانوں کو جوانی کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہماری قوم کے جوانوں کو خاص طور پر گٹکا، سگریٹ، بیڑی، تمباکو اور ساری نشیلی اور بری چیزوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ تعلیم کے میدان میں آگے کر دے، خلق خدا کی خدمت میں آگے کر دے، اخلاق میں دنیا سے آگے کر دے، مولا معاملہ فہمی میں دنیا سے آگے کر دے۔ مولا فضل فرما، کرم فرما، رحم فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو مدینے کی حاضری کی خیرات عطا فرما۔ مولا ہم سب کے لیے مدینے کی حاضری کی خیرات عطا فرما۔ ہم سب کو ادب کے ساتھ مدینے کی حاضری کی خیرات عطا فرما۔ مولا فضل فرما، کرم فرما، رحم فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سب سے پہلے تو ایک گزارش یہ کہ حضرت سے مصافحہ کرنے قادریہ، برکاتیہ، نوریہ میں شامل ہونا چاہتے ہو، حضرت کے ہاتھ پر بیعت ہونا چاہتے ہیں، وہ آگے آ جائے۔ ضروری اعلان یہ تحریک سنی دعوت اسلامی کا SDI یوٹیوب چینل پر SDI چینل آپ ٹائپ کریں، اسے ضرور سبسکرائب کریں۔ آج کے اس اجتماع کو ہزاروں لوگوں نے دیکھا سنا الحمدللہ۔ تحریک سنی دعوت اسلامی کا عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد، کامبیکر اسٹریٹ، مسجد بندر، ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سے شروع ہو جاتا ہے اور اس اجتماع میں حضور امیر سنی دعوت اسلامی کا مخصوص بیان ہوتا ہے۔ یہاں سے مبلغین حضرات جاتے ہیں، ان کے ساتھ آپ شامل ہو سکتے ہیں، ورنہ آپ اپنی مصروفیات سے فارغ ہو کر ضرور اس ہفتہ واری اجتماع میں ضرور شرکت کیا کریں۔ بیٹھ جائیں، جو حضرات مرید ہونا چاہتے ہیں وہ بیٹھ جائیں، آگے آ جاؤ۔ جیسا پڑھاتا ہوں اس طریقے سے پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ توبہ کرتے ہیں پچھلے سارے گناہوں سے، آج کے بعد ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کریں گے، ہر فرض و واجب اور سنت ان کے وقتوں پر ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم سلسلہ قادریہ، نوریہ، برکاتیہ میں داخل ہوتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں غوث پاک کے غلاموں میں قبول فرما، قیامت کے دن ان کے ساتھ حشر فرما۔ الہی خیر گردانی بحق کے شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق کے شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق کے شاہ جیلانی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔